تک ہماری آباد کاری نہیں شروع کر رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ریڈ زون کی ایکسٹینشن کے نتیجے میں ہمارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں. یعنی جن لوگوں نے اپنی کہنا زمین بیچنا جو ہے وہ اس کو ماں دھرتی ماں کے طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. یعنی کسی کی زمین خریدنا یا اس سے لینا یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن ہم سے یہ زمین لی گئی اور ہم نے حکومت کے بڑے انٹرسٹ کے لیے ہم نے یہ قربانی دی. لیکن ہماری آج صورتحال یہ ہے کہ وہاں راستے بند کر دیے گئے، لوگوں کو بارکو سے ہو کے آنا پڑتا ہے. انتظامیہ کو اس بات کا احساس نہیں کہ لوگوں کی مشکلات کیا ہے. بہرحال میں اس دوسری طرف آتا ہوں کہ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ پچھلے 4.5 سال سے زیر سماعت تھا، اور فائنلی 26 جون 2025 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ دی، اور اس ججمنٹ میں انہوں نے ایک پورا طریقہ کار بتایا کہ نورپور شاہ کو کس طریقے سے آپ نے ماڈل ولیج کرنا ہے اور یہاں کے لوگوں کو کس طریقے سے آباد کرنا ہے. اس کے لیے ایک کمیٹی کی تجویز کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ کمیٹی بنائی جائے. تقریباً 9 رکنی کمیٹی ہوگی، اور اس میں چیئرمین کے ساتھ ساتھ جو اس کا جو چیئرمین ہونا چاہیے وہ کم از کم ممبر لیول کا آفیسر ہونا چاہیے. اب وہ کمیٹی یہ فیصلہ 6 ماہ ہو چکے ہیں، اور میں نے جو ہے چیئرمین صاحب کو ایک خط بھی لکھا، اور یہ پورا ریکارڈ پوری فائل میں نے ان کو دی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ٹائم دیا جائے. معافی چاہوں گا. 16 دسمبر کو میں نے فائل بھی دی اور لیٹر بھی دیا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہمارا وفد ملنا چاہتا ہے، ہم اس ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ سی ڈی اگر وہاں پہ کوئی انلیگل جو لوگوں کی آکوپینسی ہے اس کو ریموو کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، ہمارا اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی، لیکن جو مقامی لوگ ہیں جو متاثرین ہیں ان کا جو ایشو ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے چیئرمین سی ڈی صاحب کی مصروفیات ہیں یا ایک بیوروکریٹک جو بیہیویئر ہے ہمارے ملک میں، پبلک کو سننے کا مزاج نہیں ہے، تو ہمیں انہوں نے وقت نہیں دیا، اور اس دوران جو ہے ایک آپریشن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ایک مسلم کالونی تھی، ان کو وہاں سے ریموو کیا گیا. اب یہ چونکہ کچھ آبادی ایسی ہے جن کے معاملات ابھی پینڈنگ ہے جس میں متاثرین ہیں، اب یہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں اور ان کو 2 دن کا نوٹس دیتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے آفیسرز کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اگر وہ کرایہ دار بھی آپ رکھتے ہیں نا تو اس کو 1 مہینے کا نوٹس دیتے ہیں، کہ اس میں ایگریمنٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ 1 منتھ نوٹس جو ہے وہ ملے گا، لیکن یہاں پہ آ کے اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں 2 دن کا ٹائم ہے، اپنا سامان اٹھائیں ورنہ ہم گرا دیں گے. مطلب یہ مقبوضہ کشمیر بنائی ہوئی ہے انہوں نے اسلام آباد کو، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگر پھر اس کو برا والا نہ کہنا، یا اگر یہی آپ نے ہمارے ساتھ بھی وہی کرنا ہے کہ 2 دن کے نوٹس پہ آپ لوگوں کو جو ہے اس سردی کے موسم میں، کہ آپ اندازہ کریں کہ 2 دن میں کس طریقے سے کوئی شفٹنگ کر سکتا ہے. تو یہ اس طرح کا جو بیہیویئر ہے اس کی میں مذمت کرتا ہوں کہ یہ انسانی رویہ نہیں ہے، اس میں ظالمانہ رویہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ کسی کی بھی ملکیت ہو، کرایہ دار بھی ہو، اس طریقے سے نہیں کہ 2 دن کے نوٹس پہ آپ کو، یہاں تو نائب قاصد کو بھی نکالنے کے لیے آپ کو بڑا لمبا پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. آپ ایک سیٹل آبادی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ 2 دن کے اندر ان کو خالی کریں، تو یہ قابل مذمت ہے. تو اب اس میں سی ڈی اے کا جو عملہ ہے وہ سی ڈی اے اس وقت جو طاقت کا استعمال کر رہا ہے، پولیس کو استعمال کرتا ہے، اور یہ دھمکیاں میں دی جاتی ہیں کہ جناب آپ کے خلاف ایف آئی آر ہو سکتی ہے، آپ کو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. آج میں آپ کے سامنے پریس کانفرنس کر رہا ہوں، ممکن ہے مجھے کل ڈیٹین کر دیں، میرے خلاف کوئی پرچہ ایف آئی آر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ملک میں یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا کوئی بھی چیز ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ہو سکتی ہے کسی حوالے سے. بہرحال ہم ایک پرامن شہری ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں، ساری زندگی قانون کے احترام میں گزری ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ قانون کے انداز میں قانونی طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے، اور جو ہمارے رائٹس بنتے ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، اور آئین پاکستان جو ہے وہ بنیادی طور پہ بنیادی حقوق کی گارنٹی دیتا ہے، حق روزگار کی گارنٹی دیتا ہے، رہائش کا حق دیتا ہے، انسان کی بولنے کی آزادی کی گارنٹی کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جب آئین پاکستان نے ہمیں دی ہوئی ہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہے اور سرکاری اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان آئین کے
جو سیکشنز آرٹیکلز ہیں اس کو فالو کریں، اور اسی طریقے سے آپ اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں، انہی کے پیسوں سے آپ تنخواہیں اور یہ گاڑیاں لمبی لمبی خریدتے ہیں اور کالے شیشے لگا کے ان کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، انہی کے پیسوں سے آپ جو ہے گولیاں لیتے ہیں اور آنسو گیس کے شیل لے کے ان کے اوپر برسانے کے لیے تیار۔ کم از کم اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہیں۔ اور پھر سی ڈی اے کے اندر ایک آدمی اگر سروس کرتا ہے اور ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو ایک پلاٹ کا گفٹ کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے اس ادارے میں کام کیا ہے، تنخواہ پہ کام کیا ہے، اور اس کو آپ پلاٹ دیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی 17,000 کنال زمین دی ہے آپ نے لی ہے، ان کو ایک رہنے کے لیے جگہ نہیں دیتے، کس جرم کی سزا ہے؟ ویسے تو اس ملک میں جتنے محسن ہیں ملک کے پاکستان کے، ان کے ساتھ سلوک تو اسی طرح ہوتا رہا ہے، اور اس میں کوئی یعنی تاریخ خود گواہی دے رہی ہے۔ اس ملک میں 45 سال بعد کسی کو شہید ڈکلیئر کیا گیا، تو کم از کم جن لوگوں نے ہماری زمینیں لی ہیں، آپ لوگوں نے آج جن لوگوں کی زمینیں ایکوائر کر رہے ہیں وہ کروڑوں روپے آپ سے وصول کر رہے ہیں، ہم سے تو 100 روپے کے جو ہے نا۔ نورپور شاہ کی اگر میں بات کروں، اوسطن جو زمین ہے 285 روپے کنال بنتی ہے، اچھی زمینیں ملا کے کمرشل ملا کے 285 روپے فی کنال زمین ہم سے 285 روپے ہمیں دیے گئے، اور اس وقت جو پلاٹ ہمیں آفر کیا گیا تھا وہ 1708 روپے کا تھا، یعنی 6.5 کنال زمین بیچنے کے بعد ہم ایک پلاٹ 25-60 کا لیتے تھے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات جو بتاتا چلوں، ہمارے جو اس وقت ہوا کہ جن لوگوں کی 1000 اسکوائر فٹ سے کم تھی جگہ، انہوں نے کہا کہ اس کو پلاٹ نہیں ملے گا، یعنی جس کا گھر چھوٹا تھا اس کو انہوں نے پلاٹ نہیں دیا کہ کیونکہ تمہارا گھر چھوٹا ہے، 1000 اسکوائر فٹ سے کم ہے، اس لیے تمہیں مکان نہیں ملے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کسی دنیا کے کسی ملک میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس چھت ہے اور اسے وہ چھت آپ سرکار کے نام پر لے کے کہتے ہیں کہ آپ کو رہنے کے لیے پلاٹ میں نہیں دیتا؟ زرعی زمین تو بات دور کی بات ہے، اس کو تو وہ آپ نے گھر بھی نہیں دیا۔ اور اس وقت ہوا یہ تھا کہ آپ بھی بہت سارے لوگ دیہات سے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں گھروں کی 4 دیواریاں نہیں ہوتی تھیں، مکان ہوتے تھے، سین کھلے ہوتے تھے، اس کی میجرمنٹ انہوں نے کنسٹرکٹڈ جو ایریا تھا اس کی اور باقی سین کو انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا، اور لوگوں کو کہا جی آپ کا چونکہ 1000 اسکوائر فٹ سے کم ہے لہذا آپ کو پلاٹ نہیں ملے گا، اور 2 آدمی مل کے ایک پلاٹ لیں۔ یعنی یہ ظلم کی انتہا تھی، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے پلاٹ نہیں دیے۔ زرعی زمین ادھر پنجاب میں بھی چونکہ زمین ہی نہیں تھی تو وہاں ملتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری زیادتیاں ظلم جو ہے اس کیپٹل میں ہوئے ہیں، اور بدقسمتی اس ملک کی ہے کہ جس جگہ پہ وزیر اعظم کا ہاؤس ہے اسی ریونیو اسٹیٹ کے لوگ آج 50-60 سال سے اپنے حقوق کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، یعنی ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ تو لہٰذا اس ساری صورتحال کے پیش نظر پھر اب جب ہمیں مجبوراً عدالت کی طرف جانا پڑا تو عدالت نے ایک بڑا اچھا ڈیسیژن دیا ہے، اور ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس عدالت کے فیصلے پر سی ڈی اے عمل درآمد نہیں کر رہی، بلکہ وہاں پہ آپ دیکھیں جا کے کہ پوری انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے، ایس پی اور پولیس کے بڑی تعداد ہوتی ہے ہر وقت، بختر بند گاڑیاں وہاں پہ موجود ہے، پریزنر وین موجود ہے، اور ایک خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے، یعنی کوئی اس طریقے سے جاتے ہیں جیسے کوئی علاقہ فتح کر رہے ہیں۔ تو کم از کم اس ملک میں میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں، اور حکمرانوں کو بھی، آپ احباب کو بھی، کہ یہ فرق جو ہے بڑا محسوس کریں کہ ہمارا ایشو جو ہے وہ آبادکاری ہے، کمپنسیشن نہیں ہے۔ میں نے آج یہ بات جو ہے ممبر جو ایڈمنسٹریشن تھے ان کو بھی میں نے کہا کہ آپ کو مس رپورٹ کی جاتی ہیں چیزیں، پراپر طریقے سے ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ نہیں بتا رہا۔ وقفہ کر لے تو اذان ہو رہی ہے ذرا۔